اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس لیے ہے۔ اور دعا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ پھر سنیں: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں من البرص، یہ جو بیماری ہے برس کی بیماری ہے، اور یہ کوڑ پن کی جو بیماری ہے، اور میں والجنون، اور پاگل پن کی بیماری جو ہے، میں پاگل بھی نہ ہو جاؤں، مجھے برس بھی نہ ہو جائے، چت کبری ہوتی ہے، والجذام، اور میں کوڑا پن جو میرا ہوتا ہے وہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ومن سیء الاسقام، تمام قسم کی بیماری۔ سقیم جو ہوتا ہے بیمار کو کہتے ہیں، اسقام تمام بیماریاں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ سے پڑھا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح جامعہ میں ہے، 1201 حدیث ہے، یہ نمبر ہے اس کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ اور اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں گھر جاتے ہیں، خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں جاتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ، میں تمام قسم کے جو کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات سے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کلمات اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کلمات عطا ہے، جیسے قرآن پاک کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو کلام اللہ آتا ہے، جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر اتارے ہیں۔ اگر آج آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو، اور وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کے جو بتائے ہوئے کلمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور فکر کرنا ہے، غور فکر کر کے تدبر کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں تمام کلمات سے۔ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ کے جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، تامات، مکمل کے تام، آپ کو پتہ ہے تامہ مکمل بات جو ہوتے ہیں، تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، جتنی بھی بری چیزیں ہیں جو پیدا کی گئی ہیں، ہر برائی سے، بے شک کرونا کی ہو، دوسری بیماریاں ہوں، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، یعنی ہر قسم کی، دل کی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ما خلق جو آ گیا ہے، ہر بیماری، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو پڑھتے رہیں۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور خولہ بنت حکیم یہ بتا رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے اور یہ کلمات پڑھتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس منزل سے دوسری منزل کی طرف یا دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالی ہم کو
تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ پڑھنا بھی کا طریقہ بھی انسان کو آ جائے اور ہمیں بھی پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔